خنسا رضی اللہ تعالی عنہ آن حضور کی صحابیہ، عظیم صحابیہ، جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ایسا انقلاب برپا ہوا کہ وہ حقیقی انقلاب ہے۔ پہلے ان کی زندگی جو جاہلیت کی زندگی تھی، اس میں ایک بھائی قتل ہوا، پھر دوسرا بھائی قتل ہوا۔ کیوں قتل ہوئے؟ وہ قبیلے کے سردار تھے اور قبائلی جنگوں میں دوسرے قبائل سے لڑتے لڑتے وہ مارے گئے، تو جاہلیت کی موت مر گئے۔ یہ بھی جاہلیت میں تھی، اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا۔ بھائیوں کے قتل کے اوپر انہوں نے مرثیے لکھنا شروع کیے، سر میں خاک ڈال لی، گریبان چاک کر لیا، کہا جب تک میرے بھائیوں کے خون کا بدلہ نہ لے لیا جائے میں یہ حالت نہیں بدلوں گی۔ اسلام انقلاب برپا کرتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا کرتا ہے، لیکن دنیا کو آخرت کے اوپر ترجیح نہیں دیتا، آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہے۔ جہاں دونوں کا مقابلہ ہو جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو پھر بندہ مومن آخرت کو منتخب کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کا تارک ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ دنیا کی بھلائی سے بے خبر اور غافل ہے۔ دنیا کی بھلائی بھی ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور ہر ایک کو مانگنی چاہیے، بندہ مومن کی شان ہے، دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما۔ دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ رزق حلال ہے، عزت ہے، توقیر ہے، اچھی اولاد ہے، اچھے احباب ہیں، اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، یہ دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ آخرت کی بھلائی یہ ہے کہ اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حساب یسیر ہو جائے، ہمارا حساب آسان ہو جائے اور ہم کامیاب ٹھہریں اس روز۔ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور اس روز آگ کے عذاب سے ہم بچا لیے جائیں۔ یہ ہے اصل آخرت کی کامیابی، دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی۔ تو صحابہ کرام میں یہ شان تھی کہ وہ آخرت کی بھلائی ہر وقت اپنے پیش نظر رکھتے تھے۔ حضرت خنسا جب مسلمان ہو گئیں، زندگی تبدیل ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیوں انقلاب برپا نہیں ہوتا؟ ہم بے سوچے سمجھے پڑھتے ہیں، سوچ سمجھ کر جنہوں نے یہ کلمہ پڑھا اور سوچا کہ میں اب کیا ہوں، مجھے کیا بننا ہوگا، دل نے فیصلہ کیا کہ یہ زندگی ترک کرنا ہوگی، نیا صفحہ الٹنا ہوگا، نئی زندگی اختیار کریں گے، عزم کر لیا، اللہ نے مدد کر دی، نیک نیتی کے ساتھ اس جانب قدم اٹھایا، اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ اور وہ میرا رب اور آپ کا رب، وہ تو اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، وہ تمہارے بہت قریب ہے، تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، تمہارے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہتا۔ اب اسلام کے اندر داخل ہو گئی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں اعلان کرواتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص کو تازہ دم فوج کی ضرورت ہے، اس کے مقابلے پر ہاتھیوں کی فوج آ رہی ہے۔ تو ایک نیا شوق پیدا ہوتا ہے اور ایک تازہ دم فوج مدینہ سے چل پڑتی ہے۔ حضرت عمر ان کو رخصت کر رہے ہیں حضور کی سنت کے مطابق، جس طرح حضور رخصت کیا کرتے تھے۔ پیدل چل رہے ہیں، باقی لوگ سواریوں کے اوپر سوار ہیں۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین ہاں یا تو ہم بھی اتر آئیں سواریوں سے یا آپ بھی سوار ہو جائیں۔ کہا نہیں، اللہ کے نبی کی یہی سنت ہے کہ آپ پیدل چلا کرتے تھے اور جن مہمات کو روانہ کرنا ہوتا تھا وہ لوگ سواریوں پر سوار ہوتے تھے۔ ہدایات دی۔ اسی دوران دیکھا تو ایک بوڑھی خاتون اپنے اونٹ پر بیٹھی ہے۔ امیر المومنین کہتے ہیں کہ بڑی بی آپ کہاں جا رہی ہیں؟ کہتی ہیں امیر المومنین جہاد پر جا رہی ہوں۔ کہتے ہیں جہاد پر جانا تو نوجوان مردوں کا کام ہے۔ کہتی ہیں ہاں، میرے یہ 4 جوان بیٹے میرے دائیں بائیں ہیں، میں ان کو ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ یہ حضرت خنسا بنت عمر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 4 بیٹوں کے ساتھ گئیں اور ان کے 4 بیٹے اس میدان جہاد میں شہید ہو گئے تھے۔ اور وہ جو اپنے بھائیوں کے قتل پر ایک زندگی کا بالکل الگ روپ ہمارے سامنے آیا تھا، آج بالکل الگ روپ سامنے آیا۔ 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئیں اور سوال کیا جنہوں نے خبر دی کہ جنگ کا نتیجہ کیا رہا۔ کہا کہ اللہ نے فتح دی ہے، تو سجدے میں گر گئیں، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ تشکر کے آنسو بھی تھے، یہ غم کے آنسو بھی تھے۔ تشکر اس بات پر کہ میرے بیٹے اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے، اللہ نے اپنی فوجوں کو فتح دی اور
اللہ تعالیٰ نے باطل کے جھنڈے کو سرنگوں کر دیا، دنیا کی نام نہاد باطل سپر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہزیمت اور شکست سے دوچار کر دیا۔ سجدے میں گر گئیں اور کہا اللہم تقبل منی ھذا ارجو منک ان اکون معہم فی الجنہ، اے اللہ یہ تیرے راستے میں نے قربانی دی ہے، 4 ہی بیٹے تھے، 4 قربان کر دیے۔ کیا شان ہے اس بوڑھی صحابیہ کی، اللہ میری قربانی کو قبول فرما لے، اور میری تمنا ہے میرے مولا میں اپنے بیٹوں سے جنت میں جا ملوں۔ دیکھیے یہ ایمان ہے، یہ انقلاب ہے۔ انقلاب لوگ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں، انقلاب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کی اس سرزمین کے اوپر نظر آتا ہے، اس کے آثار اور اس کے ثمرات نظر آتے ہیں۔